قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، کتب سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی جانب سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالرابط کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ حادی صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاج صاحب، مولانا غلام دستگیر قصوری، جو مولوی غلام دستگیر قصوری کے نام سے جانے جاتے ہیں، جی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات پر کئی ایک نکمے اور بودے اعتراضات کر چکے ہیں، جی جن میں سے بعض کے جواب ہم نے دیے ہیں اور آئندہ بھی دیں گے انشاءاللہ۔ ان میں سے جو الہام جس پہ ہم پہلے بھی ذکر کر رہے ہیں، انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، یہ ابراہیم احمدیہ جو روحانی خزائن کی پہلی جلد ہے اس کے 593 صفحہ پر یہ درج ہے۔ جی اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دراصل قرآن کریم کے نزول کے بعد کسی چیز کے نزول کی کچھ بھی حاجت نہیں، جی کیونکہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی قرآن کریم، اور شرع محمدی میں قیامت تک امت مرحومہ کے واسطے کفایت ہے۔ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے نہیں۔ اس کے آگے بھی نا، یہ صفحہ 18 پر انہوں نے درج کیا، صفحہ 21 پر پھر یہی دوسرے الفاظ میں بیان کرتے ہیں، یہ غلبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور پر نور سے حاصل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمت الہی تمام ہو چکی، جیسا کہ آیت اليوم اکملت تو اس پر شاہد ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب یہی ہے کہ اب اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، تو حضرت مسیح علیہ السلام کے یہ الہام جو ہے یہ بے معنی یا بے غرض ہے، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یعنی اس اعتراض میں ہم دو یعنی کہ اعتراضات کو دیکھیں گے، جی ایک تو اس الہام کے حوالے سے، جی اور دوسرا اس حوالے سے کہ اب قرآن مکمل ہے تو اس کے بعد کس چیز کی بالکل، ضرورت ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ہاں، اور ان کے نزدیک کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ اب قرآن امت مرحومہ کے واسطے کو ایسا، تو امت مرحومہ بھی کہہ رہے زندہ نہیں ہو سکتی، مرحوم ہی ہوگی۔ الفاظ یہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا تاریخ میں ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جب ان کی جنگ صفین تھی امیر معاویہ کے ساتھ، تو اس وقت جب وہ ہار رہے تھے تو نیزوں پر قرآن ٹانگ کر آگے تھے، تو انہوں نے کہا ہم قرآن کو حکم بناتے ہیں تو اس کا فیصلہ نافذ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا تھا؟ کلمہ تو حکیم اریدہ بہل باطل، بات تو سچی ہے کہ قرآن حکم ہے، مگر اس وقت ان کا ارادہ باطل ہے۔ یہ بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہ نعرہ مارنا کہ قرآن کریم کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کوئی خدا کا بندہ، کوئی الہام، کوئی وحی، کچھ نہیں آ سکتا، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، تو ضرورت کسی چیز کی نہیں، تو یہ وہی ہے کہ بات سچی ہے مگر ہے مقصد باطل ہے۔ اب قرآن کریم کیا گواہی دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الرَّسُولُ یا رب، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک درد ہے اس میں، اللہ تعالیٰ نے اس کا اظہار فرمایا کہ آپ کی روح یہ غالباً جس طرح بھی ہے، اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 35۔ جو قرآن امت مرحومہ کے واسطے کفایت ہے اس کو تو چھوڑ بیٹھے ہیں، قرآن یہ گواہی دے رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظارہ دیکھا ہے امت کا، یہ اپنے صحابہ کی بات نہیں کر رہے جو سامنے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے آئندہ کے حالات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے کہ قرآن کو چھوڑ دیں گے، اور جیسا ہم نے دیکھا ہے پچھلے جوابات میں بھی کہ قرآن کریم کو پڑھا ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ لفظ کن کن چیزوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ انزال اور تنزیل کا حوالہ دیتا ہوں جو پہلے ہوا، تو خدا تعالیٰ نے یہ نظارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال سے یہ ادا ہوا کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، چھوڑ دیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ لا لم یبق من القرآن الا رسم، قرآن کریم کے صرف الفاظ ہی رہ جائیں گے، جھوٹی قسمیں کھانے کے لیے عدالتوں میں یا جہاں بھی ہو قرآن کریم رکھیں گے۔
شادی شدہ جوڑے کے سر پر قرآن کریم کر دیا، مردہ پر پڑھنے کے لیے اس وقت پڑھنا بھی نہیں آتا پھر بھی کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ قرآن کریم سے ہدایت کیا ملتی ہے، وہ نہیں اخذ کرنی۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیماریاں بتائیں امت مسلمہ میں یہ بیماریاں آئیں گی، یہ فتنے ہوں گے، ان کا علاج بھی بتایا ہے۔ امت مرحومہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب ہے کہ مرحوم اس انسان کے لیے بولا جائے تو مر چکا ہوتا ہے، یعنی اللہ اس پر رحم کرے، اس کے کوئی حالات نہیں ہیں۔ تو یہ جو امت مرحومہ ہے، یہ لفظ ہی بتاتا ہے کہ اسلام ایک دفعہ بالکل مر چکا تھا۔ مولانا حالی کے مرثیہ پڑھیں، جو مرثیہ کہتے ہیں مردہ پر ہی، اسلام پر مرثیہ لکھے گئے۔ تو فرمایا لا تتبعن سنن من کان قبلکم، یہود کے مشابہ ہو جائیں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے۔ اسی طرح فرمایا کہ قرآن کا الفاظ رہ جائیں گے اور مسجدیں بھری ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اسلام کا نام رہ جائے گا، علماء جو ہیں وہ بدترین مخلوق ہو جائیں گے، یعنی شر پیدا کرنے والے ہوں گے۔ اور یہ بھی کہ ایک گھبراہٹ کا زمانہ جب آئے گا، علماء کے پاس جائیں گے فائزہ ہم قرۃ وخنازیر۔ اب تو ایک گروہ نے کہنا شروع کر دیا ہماری شناخت ہم کتے ہیں، یعنی 2 جانور آنسلوں میں بتایا، تیسرے انہوں نے ملا لیا، خبیث جانور۔ تو یہ حالات جب قوم کے ہو جائیں تو ان کو قرآن نے کیا ہدایت دیتی؟ قرآن تو متقیوں کو ہدایت دیتا ہے، اور متقی تب بنتے ہیں جب خدا تعالیٰ کی طرف سے نیا پانی آتا ہے، نئی روشنی آتی ہے۔ تو یہ سب قرآن کریم کے تحت اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس نے یہ جاری فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک سلسلہ کلام و الہام جاری ہے۔ لیکن جو علماء کی حالت ہے، جو قرآن کریم کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، وہ شرمناک ہے، جس کے لیے استعمال کرتے ہیں قرآن کریم۔ قرآن کریم کی ضرورت یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں، دیکھیں امام ابن عربی، ان کی کتاب ہے الفتوحات المکیہ، اس میں لکھتے ہیں کہ قرآن اب بھی نازل ہوتا ہے، اور اس کی ضرورت ہے بار بار نازل ہونے کی۔ فرماتے ہیں تنزل القرآن علی قلوب الاولیاء من قطع، کہ اولیاء اللہ کے دلوں پر قرآن کریم کا نزول منقطع نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہیں وہ قرآن کریم کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بار بار نازل کرتا ہے تاکہ یہ تجدید دین کریں، یہ لوگوں کی ہدایت کا موجب بنے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نمازوں میں بار بار پڑھتے ہیں، اس کا مقصود بھی یہ ہے کہ ہماری ہدایت کے سامان کر، اور ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنے ہادیوں کو بھیج کر کرتا ہے، رہنماؤں کو بھیج کر کرتا ہے۔ تو یہاں حضرت امام ابن عربی فرماتے ہیں کہ قرآن کریم اولیاء کے دلوں پر نازل ہونا منقطع نہیں ہوا، ما کون ہی محفوظ لہم، حالانکہ قرآن کریم اپنی اصلی حالت میں ان کے پاس محفوظ ہے، اس کے باوجود وہ نازل ہوتا رہتا ہے۔ ولیکن لہم ذوق الانزال، ان کو اس کے نزول کا مزہ چکھانے کے لیے ہے، اور جو لوگ ہیں عوام الناس ہیں ان کی ہدایت کا موجب بنتے ہیں یہ لوگ انہی الہامات کی وجہ سے۔ وہذا لبعضہم، اور یہ مقام بعض لوگوں کو عطا ہوتا ہے، سب کو نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ بالکل اس کی ضرورت نہیں۔ یہ تو امام ابن عربی کی بات تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف بات کرتے ہیں۔ مسلم کتاب الفتن باب و شدت زمان میں جو کتاب الفتن باب و صفت دجال و مماؤ، دجال کی صفات جہاں وہ پوری لمبی حدیث ہے اس باب میں بیان ہوئی ہے، حضرت نواس بن سمان سے وہ روایت ہے، اس میں صاف فرمایا اذ اوحی اللہ الی عیسیٰ، وہ عیسیٰ جس نے نازل ہونا ہے وہ نبی اللہ ہوگا اور اللہ اس پر وہی نازل کرے گا۔ اس پر امام علوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں لکھتے ہیں اذ اوحی اللہ تعالی یا عیسیٰ انی اخرجت عبادا لی لا یدن لأحد بقتالہم فحول عبادی الطور، یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو آنے والا عیسیٰ ہے اس پر اللہ تعالیٰ وہی کرے گا کہ اپنے بندوں کو ایک طرف نکال لے، اور کیونکہ اس دجال کے ساتھ لڑنے کے لیے کسی میں طاقت نہیں ہوگی تو میرے بندوں کو طور کی طرف لے جا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔
تو اس کی تشریح میں وہ لکھتے ہیں ذالک الوحی علی لسان جبریل علیہ السلام، یہ جو مسیح موعود پر وحی نازل ہوگی یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے ہوگی، اذ هو سفیر بین اللہ تعالی و انبیاء، وہ اپنے اور نبیوں کے درمیان ایک سفیر ہے۔ وہ کہتے ہیں وخبر لا وحی آبادی، اور یہ جو خبر مشہور ہوئی ہے کہ آن کے بعد آن نے فرمایا کہ میرے بعد وحی نہیں ہے، باطل، یہ خبر جھوٹی ہے، باطل ہے۔ وہ مشتہرہ انا جبریل علیہ السلام لا ينزل الى الارض بعد موت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فہو لا اصل لہ، کہ یہ جو مشہور کیا گیا ہے کہ جبریل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمین پر نہیں آتا، اس کی کوئی سند نہیں، کوئی بنیاد نہیں، کوئی جڑ نہیں ہے، لا اصل لہ۔ اور مسیح موعود علیہ السلام کے لیے خاص طور، یہ قصوری صاحب تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں، ضرورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے کہ میں وحی کرتا ہوں، میں فرشتے نازل کرتا ہوں جو ان سے کلام کرتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا تتنزل علیہم الملائکہ، یہ فرشتے اترتے ہیں اور کلام کرتے ہیں۔ تو قصوری صاحب خدا تعالیٰ کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی خلاف بات کرتے ہیں، اور ائمہ کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، مفسرین ربانی جو ہیں ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ اب یہ امام شیرانی الجواقیت والجواہر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مسیح موعود نازل ہوگا فیرسل ولیا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دوست کے طور پر، ولی کے طور پر بھیجے گا، مرسل کرے گا، ذا نبوت مطلقۃ، ان کو مطلق نبوت عطا کرے گا، وہ مقام نبوت پر فائز ہوں گے، ان کو نام نبی بھی دیا جائے گا، وہ نبوت مطلقہ لے کر آئیں گے۔ وَيُلْهَمُ بِشَرْعِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ان پر نازل ہوگی۔ ان کی بات مانے یا قصوری صاحب کی تکذیب کو مانے، راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسماں گاتا نہیں، وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شیخیہ، خدا کچھ فرماتا ہے، قصوری صاحب اس کے خلاف کچھ فرماتے ہیں، کہ ہمیں کس کی ضرورت نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا ہمیں اس طرف لے کے جاتی ہے کہ ضرورت ہے۔ اب یہی سوال حضرت امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کیا گیا، لیکن اس سے پہلے وہ اس کی ایک اور تشریح بھی کرتے ہیں کہ الہام کی ضرورت ہے کہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں واضح ہو کہ حق تعالیٰ کی کلام بندے کے ساتھ کبھی روبرو بلا واسطہ ہوتی ہے، اس قسم کی کلام انبیاء علیہ السلام میں سے بعض افراد کے لیے ثابت ہے، انبیاء علیہ السلام، اور کبھی انبیاء علیہ السلام کے کامل تابع داروں کے لیے بھی ہوتی ہے، جو وراثت و تبعیت کے طور پر ان کے کمالات سے مشرف ہوتے ہیں۔ یہ وہی پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ یہ مستعار ملتی ہے، نبیوں کے کامل تابع جو ہوں ان کو یہ الہام و کلام اللہ تعالیٰ کا عطا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں جب اس قسم کی کلام ان میں سے کسی ایک کے ساتھ بکثرت ہو تو ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں۔ یہ کثرت مکالمہ مخاطبہ کثرت سے بھی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ضرورت ہی نہیں۔ ان کی بات ماننی ہے جو مسلمہ مجدد ہیں، صاحب الہام، صاحب کلام، اللہ تعالیٰ سے شرف مکالمہ، تو کہتے ہیں ایسے شخص کو محدث کہتے ہیں، جیسا کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو الہام کی ضرورت ہے کہ نہیں، اور ہوتا ہے کہ نہیں؟ لازماً ہوتا ہے۔ پھر ان سے سوال کیا گیا، کافی انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، لیکن ان سے سوال کیا گیا جو بین ہی ان کے جواب ہے۔ سوال یہ تھا کہ جب دین، یہ صفحہ 200 پر دفتر دوم امام ربانی کے جو مکتوبات ہیں، دفتر دوم مکتوب نمبر 55، سوال ہے کہ جب دین کتاب و سنت سے کامل ہو گیا، پھر کمال کے بعد الہام کی کیا حاجت ہے، اور وہ کون سی کمی ہے جو الہام سے پوری ہوتی ہے؟ تو اس کا جواب انہوں نے عطا فرمایا کہ الہام دین کے پوشیدہ کمالات کا ظاہر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں جو پوشیدہ کمالات ہیں اس کو بھی الہام ظاہر کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس طرح حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ما ان الحق یخبرنا فی سرائرنا معانی کلامہ و کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
ہماری خلوتوں میں اللہ تعالیٰ ہم پر اپنے کلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنی واشگاف کرتا ہے، وہ کھولتا ہے، وہ اسرار ہمیں بتاتا ہے۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ الہام دین کے پوشیدہ کمالات کا ظاہر کرنے والا ہے، نہ کہ دین میں زیادہ کمالات کا ثابت کرنے والا۔ وہ دین میں کوئی کمالات زیادہ نہیں کرتا، وہ ان کمالات کو ثابت کرتا ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے یہ کمالات دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو الہام و کلام دیا اس میں پیش گوئیاں بھی تھیں، ان میں انظاری پیش گوئیاں بھی تھیں، ان میں خوشخبریاں بھی تھیں، وہ پوری ہوئی ہیں، اور وہ دین محمدی قرآن کریم اس کے کمالات ظاہر ہوئے ہیں ان الہامات سے۔ پھر وہ فرماتے ہیں جس طرح اجتہاد احکام کا مظہر ہے، یعنی احکام میں اجتہاد کیا جاتا ہے، سوچ بچار کے ذریعے اس کے نتیجے نکالے جاتے ہیں، اسی طرح الہام ان دقائق و اسرار کا مظہر ہے جو اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو کلام جو الہام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کھولتا ہے، ان کے دقائق کو ظاہر کرتا ہے۔ اگرچہ اجتہاد اور الہام واضح فرق ہے کہ وہ رائے کی طرح منسوب ہے اور یہ رائے کے پیدا کرنے والے جلا شانوں کے۔ اجتہاد میں لوگ رائے قائم کرتے ہیں، اور الہام جو وہ ہے وہ رائے پیدا کرنے والے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں اکثر لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتے دقائق اور اسرار جو ہیں، یہ الہامات جب آتے ہیں تو ان میں یہ اسرار و رموز اور دقائق ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی۔ اور اس کا بھی حل حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جب کہتے ہیں کہ یہ صفحہ 195 پر ہے کہ عجب نہیں کہ علماء ظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجتہدات سے ان کے ماخذ کے کمال دقیق اور پوشیدہ ہونے کے باعث انکار کریں۔ ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ان علامات کی کیا حیثیت ہے، تو انکار کر جائیں گے اور ان کو کتاب و سنت کے مخالف جانیں گے۔ تو یہ رہنمائیاں ہیں ہمارے پاس ہمارے بزرگوں کی طرف، ان بزرگوں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجدد آئیں گے، لوگوں کے دین کی تجدید کریں گے، ان کو نیا کر کے دکھا دیں گے، ان میں چمک پیدا کر دیں گے، ان میں تازگی پیدا کر دیں گے۔ تو الہام و کلام اس لیے آتا ہے اور اس کی ضرورت ہے۔ خدا تعالیٰ نے بھی یہ ضرورت ثابت کی ہے قرآن کریم میں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی، اور ہمارے ائمہ نے اپنی کتابوں میں واضح طور پر۔ اور ان سب کا مخالف مولوی دستگیر قصوری صاحب ہے۔ اب ان کو ماننا ہے یا ان کو ماننا ہے؟ ہم خدا تعالیٰ کی طرف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، اور آنے والے مسیح کو ماننے والے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے الہام و کلام سے وہ مقام عطا فرمایا جو مقام نبوت ہے، جس کی پیشگوئی پہلے موجود تھی۔ تو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماریاں بتائیں، لوگ قرآن کریم کو چھوڑ چکے تھے، آج مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت میں قرآن کریم زندہ ہے، اس کی تعلیم لے کر دنیا کے کناروں تک یہ جماعت پہنچی ہے اور ان کو دین محمدی میں داخل کر رہی ہے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کریم کافی ہے اور تکذیب کرتے رہے ہیں سچوں کی، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے جو عوام الناس کو دیا جاتا ہے۔ اس سے بچنے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ کی طرف آنے کی ضرورت ہے، خدا تعالیٰ سے سچے کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا حاجی صاحب۔ ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک